چند کیا ہیں ان کی اچھے اچھے تقریروں سے، یا یوں سمجھو کہ کوئی بات انہوں نے سمجھایا، کوئی اس سے ہم منہج بدل لیں گے کہ بھائی اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کا ہر لمحہ، ہر بات، ہر کتاب میں لکھی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. یہ ہے اصل میں بے بنیاد عقیدہ، ڈھل مل. وہ بولتے ہیں نا، وہ پیندانی سے لوٹا، ادھر اچھا دیکھا لڑکیا، ادھر اچھا، تو پختگی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تم کم بنو لیکن پختہ بنو. جب تک اس عقیدے پر کامزن نہیں ہوگے، ہر توحید کا آدمی تمہیں لگے گا کہ یہ بہت بڑا علامۃ الدہر ہے، تو یاد رکھو تب تک تم صحیح طور پر کتاب و سنت کو فالو کرنے والے نہیں بنو گے، اور ناجیہ فرقہ نہیں بنو گے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدہ. دیکھو سب جائے، ستفترق امتی، صاف کہہ دیا میری بھی امت فرقوں میں بٹے گی. پچھلی امت بھی بٹی تھی، یہودی 71 میں اور نصارہ 72 میں، اور تم 73 میں بٹو گے. کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گا الا واحد، ایک ہے جو جنت میں جائے گا. پوچھا گیا من، اللہ کے رسول کون ہیں وہ لوگ؟ جواب کیا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس پہ ہیں وہ. دیکھو ما انا علیہ بولتے تو بس کافی تھا نا جی، میں جس پہ ہوں، مسئلہ ختم نا. کیوں بولا کہ ما انا علیہ و اصحابی؟ میں اور میرے صحابہ جس پہ ہیں وہ جائیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. سب فرقے جہنمی. تو ان دلائل کی بنیاد پر ہی ہم کہتے ہیں صحابہ والا طریقہ پکڑو، صحابہ والا فہم پکڑو، تب جنتی ہوگی. جو یہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت کافی ہے، وہ کبھی جنتی نہیں، نہ صراط مستقیم پر ہے. اور جتنے آج کل کے جتنے فتنے گروہوں کے اٹھے، تحریکات کے اٹھے، سب یہی مسئلہ ہے کھڑا ہوا. یا تو اپنا مذہب واضح نہیں کرتے، اپنا عقیدہ واضح نہیں کرتے. وہ سب کائی کو بھائی تم نہ لڑائیاں جھگڑے، قرآن کو سیکھو نا بھائی. نہیں، ہمیں پہلے یہی معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس صحابہ والا طریقہ ہے یا نہیں ہے، منہج ٹھیک ہے یا نہیں ہے. گارنٹی صرف انہی کی دی گئی ہے، نہیں ہے تو نکلو وہاں سے. تمہاری جتنی کاوشیں کوششیں ہوں گی سب ضائع جائیں گی. یاد رکھو، سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہوں، کسی کو پسند آئے یا نہیں. ہاں ایس ڈی پی یہاں یہ کر دی، وہ کر دی، کچھ بھی کرو سب ضائع ہی ہے، سب ضائع ہے. کوئی فرقے میں کیا ہے نجات نہیں ہے. اس لیے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اسی وجہ سے امام شافعی نے بڑی پیاری بات لکھ کے گئی ہے، کہا کہ یہ 3 گروہ ہیں جن کی گارنٹی کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے. اب آنے والی قیامت تک کی نسل صحابہ والا طریقہ پکڑے گا تو وہ نجات پائے گا. اگر کوئی بندہ مرتے وقت میراث کا اس کے لحاظ سے کوئی وارث نہیں ہے، اور وہ کہہ دیا کہ کسی سچے مسلمان کو دے دینا میری وراثت ہدیے میں، جو کچھ اس کی وراثت وہ تقسیم کر سکتا ہے، وہ لکھ گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ لکھ گیا کسی سچے مسلمان کو دے دینا، تو میں کہتا ہوں وہ سوائے اہل الحدیث کو دے سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں، کیونکہ وہی سچے مسلمان. کہاں سے کہاں مسئلہ نکالے. دیکھو، ایک مرتا ہوا آدمی یہ لکھ گیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میری وراثت کسی سچے مسلمان کو دے دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مرنے کے بعد عدالت کا جج یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کے تمام مسلمانوں میں اہل الحدیث اور سلفی جو منہج صحابہ پر ہے اس کو دینا چاہیے، کیونکہ وہی سچا ہے. کیونکہ رب نے صرف مہاجرین انصار کے بعد ایک ہی گروہ کو چھوڑا، وہ گروہ تھا جو صحابہ والا گروہ تھا، اسی کو دینا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا. وہ تو فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین. اچھا دوسری بات سمجھو،